الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اما بعد الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. دل کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. اور یہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب اگر 10 حصے ملتا ہے، 10 گنا ملتا ہے، تو رمضان میں اسی نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. عام دنوں میں جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، اگر وہی نفل نماز ہم رمضان میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر فرض ادا کریں تو وہ پروردگار اپنے کرم سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو رمضان کا مہینہ تو اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں کی بنسبت اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال 2 وجہ سے ہوتے تھے. ایک وجہ تو جو اصلی ہے وہ تو یہ تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی رضا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے. اور دوسرا سبب آپ کے اعمال کا یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم فرمایا کرتے تھے تاکہ آپ کی امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو دیکھے، اس سے سیکھے، پھر ان پر عمل کرے. تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نفلی عبادات کرنا وہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا، رب کی رضا کے لیے بھی تھا. امت کی تعلیم کے لیے اس لیے تھا کہ امت کو بتایا جا رہا تھا اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ ایسا ہے میرے امتیوں کہ اس کا ایک لمحہ بھی نیکی سے ضائع مت کرنا، چونکہ اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. تو بندہ مومن پہلے سے تیار ہو جائے. شعبان کے مہینے میں نماز میں سستی کرتا ہے تو شعبان میں مکمل پابندی شروع کر دے تاکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو اس کی پورے رمضان میں کوئی ایک نماز قضا نہ ہو. رمضان کا مہینہ اس میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، ایک دم سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے. وہ پورے 30 روزے یا 29 رکھنے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں وہ تھوڑی سی پریکٹس کرے. ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن افطار کر لے، تیسرے چوتھے دن پھر روزہ رکھے، پھر 1-2 دن افطار کر لے. یوں رفتہ رفتہ روزے رکھنے کی وہ اپنی عادت بنائے تاکہ رمضان کا مہینہ جو ہی شروع ہو یہ اللہ کا بندہ روزے رکھنے شروع ہو اور رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھ لیں. سبحان اللہ. گویا کہ شعبان کے مہینے میں ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہوتی ہے جی.
یہ تو تیاری کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا، اپنے رب سے عہد کیا کہ اے میرے رب میں ہر حال میں تیری اطاعت کروں گا، اور محمد الرسول اللہ پڑھا تو ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر حال میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ تو بندہ مومن کے لیے چاہے شعبان ہو یا رمضان ہو، نماز کی پابندی اس پر لازم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس پر لازم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا اس پر لازم ہے، اس نے اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن رب کائنات اپنے فضل سے اس کو اطاعت کے بدلے میں بہت کچھ انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی ساتھ بیان فرما دیں۔ ہمیں تو وجہ پوچھنی ہی نہیں چاہیے رب سے کہ کیوں کریں، ہم اللہ کے بندے ہیں، بس رب نے حکم دیا اطاعت کرو تو کرو، یہ نہیں دیکھنا کیوں کریں، کیا کریں، کیوں نہ کریں، سوچنا تو ہے ہی نہیں نا، رب کا حکم ہے کرو تو کرو۔ لیکن رب کائنات نے ساتھ وجہ بھی بتا دی ہے کہ اطاعت کرنی کیوں ہے، فرمایا لعلکم ترحمون، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا جب بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے رحم ہوگا، اس پر اللہ کی طرف سے اس پر رحمت برسے گی۔ سبحان اللہ، اطاعت کرو اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ سوچنے کی بات ہے جی، پہلے زمانے میں تو انسان بکتے تھے، سبزی کی طرح انسان بھی بکا کرتے تھے، یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوا، دین اسلام کا فضل ہوا کہ انسان کو غلامی سے آزاد کیا، یہ منڈیوں میں بکنے کے بجائے اپنی آزادی سے زندگی بسر کرنے لگا۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی شخص غلام خریدتا تھا اور غلام اس کی اطاعت نہ کرے، وہ مارتا پیٹتا بھی تھا، مارنے پیٹنے کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا پانی بھی بند کر دیا کرتا تھا کہ غلام میری اطاعت نہیں کرتا۔ آج کے دور میں غلام تو نہیں ہے لیکن نوکر چاکر تو عموماً لوگ رکھتے ہیں نا، اور نوکر اگر غلامی نہ کرے، نوکر اطاعت نہ کرے تو مالک اس سے بڑا برہم ہوتا ہے، تنخواہ بھی روک لیتا ہے، سختی بھی کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے۔ حالانکہ اس نے کرنا کیا ہے، صرف مہینے کی تنخواہ دینی ہے، اس کے سوا اس نے کیا کرنا ہے۔ حیرت کی بات ہے جس رب کائنات نے ہمیں یہ وجود عطا فرمایا، اس کو صحت عطا فرمائی، اس کو پال پوس کر جوان کیا، عبادت کے قابل کیا، دنیا میں کسی کام کے قابل کیا، لیکن جب یہ جوان ہوا، بڑا ہوا، کسی کام کے قابل ہوا تو یہ اپنے رب کا نافرمان ہی ہو گیا، بھول گیا کہ میرے رب نے مجھ پہ اتنا فضل بھی فرمایا ہے، مجھے میرے رب نے یہ آزاد دی ہے، یہ جان دی، یہ جسم دیا، کم از کم میں اپنے رب کی اطاعت تو کروں، کم از کم دن میں 5 مرتبہ میں اپنے رب کی نماز تو پڑھوں، کم از کم میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو مانوں۔ 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے میرے اوپر کوئی پابندی یا کوئی فرشتہ ڈنڈا لے کر تھوڑی کھڑا ہے کہ ہر وقت تم نے نماز کی حالت میں کھڑے رہنا ہے، تم نے سجدے کی حالت میں سر بسجود رہنا ہے، تم نے قرآن لے کر پڑھنا ہے اور ہر وقت پڑھتے ہی رہنا ہے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، دن میں صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن آپ کو دے دیا ہے، تلاوت کرنے کے لیے اختیار دیا، جب تمہیں وقت ملے، جب چاہو، جتنا آسان ہو پڑھو۔ بندہ مومن کو اتنی سہولیات دینے کے باوجود، ہر قسم کی توفیق دینے کے باوجود، پھر بھی بندہ اللہ کی فرما برداری نہ کرے، اس کا نافرمان بنا رہے، وہ ایسا بندہ کس کام کا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو رمضان کی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے، نہ صرف رمضان کی عبادت کے لیے، ساری زندگی کے لیے کوشش کرنی ہے میری جو عادت اس شعبان سے بنے وہ رمضان میں چلتی رہے، اور رمضان کے بعد وہ میری زندگی کی پکی عادت بن جائے کہ میں ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مصروف رہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ربکم عز وجل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, लौ अन्ना अबीदी अताऊनी, अगर मेरे बंदे मेरी इताअत करें, लअस्क़ैतुहुम बिल्लैल, मैं रात के वक्त उन पर बारिश बरसाऊं। सुभान अल्लाह, अगर मेरे बंदे मेरी इताअत करने में लग जाएं तो रब्बे कायनात फरमाता है मैं रात के वक्त उन पर बारिश बरसाऊं, व अतलअतु अलैहिमुश शम्स बिन नहार, और दिन के वक्त उनके लिए सूरज तुलू कर दूं, वलम उसमिअहुम सौतर राद, और मैं उन्हें बिजली की कड़क की आवाज भी ना सुनने दूं। अल्लाह अकबर। अगर मेरे बंदे मेरी इताअत में लग जाएं तो मैं उन पर ऐसा करम फरमाऊं, बारिश भी दिन में नहीं रात में बारिश बरसाऊं, जिस वक्त वो चैन की आराम की नींद सो रहे हों। दिन में बारिश बरसाने का क्या नुकसान होगा? फरमाया मेरे बंदे परेशान होंगे। हैं जी, फर्माबरदार बन जाए ना तो रब का करम आप देखिए, बारिश भी बरसाएगा, दिन में नहीं रात में बरसाएगा। ये दिन में कीचड़ होगा, ये अपना काम काज नहीं कर सकेंगे, ये अपने काम से फारिग नहीं हो सकेंगे, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा रब फरमाता है अगर ये मेरे फर्माबरदार बन जाएं तो मैं बारिश भी रात को बरसाऊं, दिन में सूरज तुलू कर दूं, ये सुकून से चैन से अपने काम काज करते रहें। और रब का फजल करम देखिए, फरमाया फर्माबरदार बन जाएं तो बारिश बरसते वक्त बिजली जो कड़कती है उस कड़क की आवाज भी मैं इनको ना सुनाऊं। वजह, बादल जब जोर से गरजता है ना और बिजली कड़कती है, दिल में एक खौफ पैदा हो जाता है, घबराहट पैदा होती है। रब्बे कायनात फरमाता है अगर मेरे बंदे जैसे मैं चाहता हूं ना मेरे फर्माबरदार बन जाएं तो मैं उन्हें ये आवाज की भी तकलीफ ना पहुंचाऊं। सुभान अल्लाह। बगैर बादलों के गरजने के, बगैर बिजली के कड़कने के बारिश बरसा दूं। सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए दाऊद मेरी तरफ से लोगों को यह पैगाम पहुंचा दो। लंबी हदीस है, उसमें से चंद जुमले में नकल करके लाया हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरी मखलूक तक ये बात पहुंचा दो, जो मेरे जिक्र से उल्फत रखता है मैं उससे उल्फत रखता हूं, जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उससे दोस्ती करता हूं, जो मुझे पसंद करता है मैं उसे पसंद करता हूं, और जो मेरा फर्माबरदार बन जाता है मैं उसकी हर बात मानता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। रब की मानोगे तो रब तुम्हारी भी मानेगा। आज हम हाथ उठाते हैं, दिन है कि रात है, दुआओं में मसरूफ रहते हैं, मगर परेशानियां दूर नहीं होती, हमारे मकासद पूरे नहीं होते, हाजत पूरी नहीं होती। सोचते हैं दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कबूल नहीं होती कि जब हम रब की नहीं मानते तो फिर रब भी हमारी नहीं मानता। हाँ, जब हम रब के मानने वाले बन जाएंगे तो उसने फरमाया ना, ये मखलूक को बता दो अगर वो मेरे फर्माबरदार बनेंगे तो मैं उनकी हर बात मानूंगा। जो रब की मानेगा रब उसकी मानेगा। अल्लाह। हजरत अता सुलमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं उनके जमाने में काट पड़ गया, लोग बारिश की दुआ के लिए, नमाज इस्तिस्का के लिए घरों से निकले, शहर से निकले, जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में चलते हुए कब्रिस्तान पड़ता था, तो कब्रिस्तान में हजरत सादून मजदूब रहमतुल्लाह ताला अलैहि तशरीफ फरमाते। हजरत अता सुलमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं उन्होंने मुझे रोका और पूछा, अता क्या माजरा है, लोग कहां जा रहे हैं? तो फरमाते हैं मैंने अर्ज की कि बारिश नहीं हुई, काहत साली है, तो लोग बारिश की दुआ के लिए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कौन से दिल के साथ दुआ करेंगे, आसमानी दिल के साथ या जमीनी दिल के साथ? हजरत अता सुलमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं मैंने अर्ज की हुजूर आसमानी दिल लेकर जा रहे हैं, आसमानी दिल के साथ दुआ करेंगे। आसमानी दिल, जमीनी दिल से मुराद आसमानी दिल यानी रब से मोहब्बत करते हैं, रब की रजा चाहते हैं या नहीं? जमीनी दिल से मुराद कि उनका दिल दुनिया में फंसा हुआ है या रब से लगा हुआ है, किस दिल से दुआ करने जा रहे हैं? अता सुलमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं मैंने कहा आसमानी दिल लेकर जा रहे हैं, रब की रजा के लिए जा रहे हैं। तो हजरत सादून मजदूब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया
اے عطا جس کے پاس جا رہے ہو وہ کھوٹے اور کھرے سکے اچھی طرح پہچان کر لیتا ہے. اللہ زبان سے کہہ دینا کہ آسمانی دل ہے، وہ پروردگار سے کیسے کوئی چھپا سکتا ہے؟ دل جیسا بھی ہے وہ رب جانتا ہے کہ کون کیسا لے کر آیا ہے. حضرت سعدون مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر بارگاہ الہی میں خود ہی ہاتھ اٹھائے، چونکہ جانتے تھے یہ جو جانے والے جا رہے ہیں یہ زبان سے ہی آسمانی دل لے کے جا رہے ہیں، حقیقت میں دل آسمانی نہیں ہے، حقیقت میں ان کے دل دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے خود ہی مخلوق خدا پر رحم فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے مولا اپنے گناہگار بندوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو برباد نہ فرما. سبحان اللہ، مولا رحم و کرم فرما، اپنے اسماء الحسنہ کے طفیل اور اپنی ان نعمتوں کے طفیل جو تو نے پردہ غیب میں رکھی ہیں ہم پہ موسلا دار بارش فرما. عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سعدون مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ ہاتھ اٹھائے ابھی دعا ہی کر رہے تھے، اچانک آسمان سے موسلا دار چھما چھم بارش برسنی شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ رب نے کیا فرمایا، اے داؤد میری مخلوق کو یہ پیغام پہنچاؤ جو مجھ سے الفت رکھتا ہے میں اس سے الفت رکھتا ہوں، جو مجھے پسند کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میں اسے دوست رکھتا ہوں، اور جو میری فرما برداری کرتا ہے میں اس کی بات مانتا ہوں. حضرت سعدون مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے وہ ہستی ہیں جو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف ہیں. ادھر ہاتھ اٹھائے ادھر رب نے دعا قبول فرمائی اور بارش برسنی شروع ہو گئی. سبحان اللہ. رب کے ہو جائے نا پھر سب کچھ آپ کا ہو جائے گا. پروردگار کے ہاں کچھ کام کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے بھائی؟ اپنے آپ کو اس قابل تو بنا دے نا کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں، یقین سے کہہ سکیں کہ واقعی میں اللہ کا فرما بردار ہوں. بندہ اپنی تعریف تو خواہ مخواہ بھی کر لیتا ہے نا. یقین جانے ہم تنہائی میں اگر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں غور و فکر کریں ہم خود بھی اپنے آپ کو فرما بردار نہیں کہیں گے، ہم یہی کہیں گے نافرمان ہیں. حالانکہ اپنی تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہر بندہ اپنی تعریف کر لیتا ہے کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں اتنا اچھا ہوں. لیکن اگر غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھیں کیا میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہوں؟ کیا میں اس کے نبی کا فرما بردار غلام ہوں؟ تو میں خود ہی اپنے آپ سے کہوں گا نہیں بھائی میں فرما بردار نہیں، میں تو نافرمان ہوں. پھر جب ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو وہ بھر کے کیسے لوٹائے جائیں؟ جب دل یاد الہی سے خالی ہو تو ہاتھ بھی اٹھے ہوئے خالی ہی واپس پلٹیں گے. اور اگر رب کی فرما برداری ہو سبحان اللہ. جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد میں ایک مجذوب تھا. ہلاکو خان کی آمد سے پہلے اس نے بغداد کی گلیوں میں شور مچا کر لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کو یاد کرو. یہ دنیا کی رونقیں اور اس کی چہل پہل میں جس طرح تم منہمک ہو گئے ہو یہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی. مگر اس مجذوب کی بات کوئی بھی سنتا نہیں تھا. آخر وہ وقت آیا کہ مجذوب جس کار کی باتیں کر رہا تھا، جس عذاب کو انہیں یاد دلا رہا تھا وہ آ ہی گیا. ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، ایسا خوفناک حملہ کیا اس نے انسانوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بھی بنائے. پھر اس وقت وہ لوگ تڑپ رہے تھے کہ اب کریں تو کریں کیا کریں. مصلے بچھا کر رب کی بارگاہ میں آرزویں دعائیں بھی ہو رہی ہیں مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آتا. پریشان حال ہیں، کہاں مارے پھریں، کون اس ہلاکو خان کا مقابلہ کرے؟ جو سامنے آتا ہے تلوار کے نیچے کٹ کے گر جاتا ہے. اب رونا دھونا ہے. اب یاد آیا مجذوب جو کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا. لوگ ڈھونڈ تلاش کر کے پھر اسی مجذوب کے پاس جا پہنچے، اس کی جھونپڑی میں پہنچے، عرض کی حضور اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے. اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ باز آ جاؤ، تم نے سنا نہیں ہے. اب میرے بس کی یہ بات نہیں ہے. ایسا کرو فلاں جگہ پر فلاں جھونپڑی میں دنیا سے الگ تھلگ ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. اگر اس نے تمہاری بات مان لی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو تمہیں اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے، ورنہ تمہیں نجات دینے والا کوئی نہیں ہوگا.
لوگوں نے پتہ پوچھا، گئے، جھونپڑی میں پہنچے، اس مجذوب نے پہلے ہی کہا تھا وہ تمہارا آنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نہ وہ تمہاری بات سنے گا، مگر کوشش کرتے رہنا۔ اس جھونپڑی والے فقیر کے پاس جب یہ آل بغداد پہنچے، پوچھا کون؟ رونے گڑ گڑانے لگے، حضرت یہ ماجرا ہو گیا ہے، ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی ہیں، ہمارے بیوی بچے سب تہہ تیگ کر دیے گئے، لوگوں کے سروں کے مینار بنا دیے گئے، خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اس فقیر نے کہا میں اس قابل کہاں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، جاؤ اپنے گھروں میں جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ لوگ مجذوب کی بات سن چکے تھے، انہوں نے کہا حضرت نہیں، کچھ بھی ہو آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ فقیر منع کرتا رہا اور لوگ برابر اصرار کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ آخر کار فقیر نے مصلح اٹھایا اور لوگوں سے کہا میرے پیچھے کوئی بھی نہ آئے، مصلح اٹھایا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس پہاڑی پہ جا پہنچا جس پہاڑی کے دوسری طرف ہلاکو خان کے لشکر خیمہ زن تھے۔ پہاڑی کی چوٹی پر مصلح بچھایا، بارگاہ الہی میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ادھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، ادھر ہلاکو خان کی فوج نے دیکھ لیا اور انہوں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یقیناً یہ کوئی جاسوس ہے جو ہماری جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہلاکو خان کے سپاہی اپنے خیموں سے باہر نکلے، بڑے بڑے تیر انداز آئے، تیر کمان پہ چڑھایا، تیر چھوڑا کہ اس فقیر کو مارا جائے جو پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تیر مارا، سیدھا نشانے پہ جاتے ہوئے تیر آگے فقیر کے پاس پہنچ کے پلٹ جاتا، رخ بدل جاتا۔ ایک تیر مارا، رخ بدل گیا، دوسرا مارا، رخ بدل گیا، تیسرا مارا، رخ بدل گیا۔ تیروں کی بوچھاڑ کے ہی رخ بدل جاتا ہے، تیر فقیر تک پہنچتا نہیں ہے۔ شور و غوغا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تیر کیوں نہیں لگتا؟ ہلاکو خان نے شور کی آواز سنی تو باہر نکل کے آیا، دیکھا تیر اندازی ہو رہی ہے مگر کوئی بھی اپنے نشانے پہ تیر مار نہیں سکتا۔ ہلاکو خان غصے میں جلایا، تیر کمان لیے، کہا مجھے دو، تم لوگوں کو تیر مارنے ہی نہیں آتے۔ تیر کمان لی، کمان کھینچی، تیر چڑھایا، نشانے پہ مارا، تیر بالکل نشانے پہ جاتے ہوئے رخ بدل گیا۔ اللہ، دوسرا تیر چڑھایا، تیسرا چڑھایا، مگر تیر لگنے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ، ہلاکو خان نے کہا یہ کوئی بڑا جادوگر نظر آتا ہے، گھوڑے نکالو۔ گھوڑے نکالے، ہلاکو خان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پہ سوار ہوا۔ چند قدم جلے ہی تھے کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے، زمین نے گھوڑوں کو پکڑ لیا۔ ادھر وہ فقیر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہے اور ادھر ہلاکو خان حملے کی تیاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہلاکو خان کے گھوڑے دوڑتے ہوئے زمین میں دھنس گئے، وہیں رک گئے۔ ہلاکو خان وہیں التجائیں کرنے لگا، اے اللہ کے بندے ہمیں معاف فرما دے، ہم غلطی سے تیری سرحد میں آ گئے ہیں، آج ہمیں معاف کر دے، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وہ معافی تلافی کر کے ہلاکو خان کا لشکر جب گھوڑے واپس پلٹے تو زمین نے چھوڑ دیا، آگے بڑھے تو زمین پکڑ لے۔ ہلاکو خان نے کہا فوراً خیمے اکھیڑو اور اس کے علاقے سے نکلنے والی بات کرو۔ ہلاکو خان کی فوج نے خیمے اکھیڑے اور سارے کے سارے چلتے بنے۔ وہ ہلاکو خان کی فوج آل بغداد جس کی تلواروں کا سامنا نہ کر سکے، اس کی فوج ایک اللہ کے فقیر بندے کی دعاؤں کا سامنا نہ کر سکے۔ وہ فقیر جو پہاڑ کی چوٹی پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی مخلوق کے لیے دعائیں کر رہا تھا، ہلاکو خان کی فوج کی تلواروں کو جس کی دعاؤں نے روکا، تاریخ میں اسے جلال الدین رومی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دنیا جن کی تلواروں کا مقابلہ نہ کر سکی، وہ تلواریں ایک فقیر کی دعا کا مقابلہ نہ کر سکی۔ رب نے فرمایا نا کہ میرا بندہ میرا فرما بردار بن جائے تو میں اس کی ہر بات مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، پہلے آپ تو ایسے بن جائیں نا رب کی ماننے والے، پھر رب بھی آپ کی مانے گا، سنے گا۔
दिन में भी रात में भी हर वक्त वो सुनता है। हदीस शरीफ में तो आता है कि रात का जब हिस्सा, रात जब शुरू होती है, वो परवरदिगार अपनी शान के मुताबिक, अल्लाह अकबर, आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता है अपनी शान के मुताबिक, और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कोई मुझसे मांगने वाला उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला उसके गुनाहों को बख्श दूं, है कोई रिज्क मांगने वाला उसको रिज्क अता करूं, है कोई ऐसा 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 कि उसको मैं अता करूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फजर होने तक अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होता रहता है। अल्लाह, रब की तरफ से ऐलान होने के बावजूद हमारे हाथ जब दुआ के लिए उठते हैं खाली क्यों लौटते हैं मेरे भाई? मेरी परेशानी दूर क्यों नहीं होती? मेरी हाजत पूरी क्यों नहीं होती? वो परवरदिगार जो आने वाहिद में हवाओं के रुख मोड़ देता है, वो परवरदिगार जो आने वाहिद में बाजी का पासा पलट देता है, वो परवरदिगार जो आने वाहिद में सारी कायनात बना डाले, वो परवरदिगार जो लम्हा भर में जो कुछ करना चाहे कर डाले, उसकी बारगाह में हमारे उठे हुए हाथ खाली आते हैं तो क्यों आते हैं? सोचना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, हम रब की नहीं सुनते, वो हमारी नहीं सुनता। एक शख्स ने, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाक़या नकल फरमाया है, एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा। गुलाम ने खरीदते वक्त मालिक से कहा मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप ये पूरी कर लें तो मुझे खरीद लीजिए। खरीदार ने पूछा क्या? कहने लगा पहली शर्त तो ये है नमाज का वक्त होगा, नमाज पढ़ने से मुझे रोकेंगे नहीं। दूसरी शर्त ये है दिन में मुझसे जो भी काम लेना है ले लीजिएगा, लेकिन रात के वक्त मुझे फारिग छोड़ दीजिएगा। तीसरी शर्त यह है अपने घर में मुझे कोई अकेला कमरा दे दीजिएगा जिसमें मेरे सिवा कोई दूसरा ना आए। मालिक ने कहा ठीक है, आपकी तीनों शर्तें मुझे मंजूर हैं। गुलाम खरीदा और घर चला गया। घर पहुंचा तो उसने अपने घर के कमरे दिखाए, गुलाम से कहा इनमें से कोई एक चुन लो। तो घर में सारे कमरों में जो सबसे खराब तरीन कमरा था गुलाम ने वो चुना। अल्लाह, गुलाम ने वो चुना। याद रखिए जहां दुनिया की रौनकें होती हैं वहां रब का जिक्र दिल में नहीं समाता। जहां दुनिया ना हो, ये खराबी ही खराबी हो दुनिया की ना, वहां रब से दिल भी लगता है, रब से बातें भी होती हैं। जब दुनिया की हर चीज आस पास मौजूद हो, दुनिया की रौनकें अपनी तरफ बुला रही हों, फिर ऐसा बंदा रब की तरफ कैसे जाएगा? रब की तरफ जाने का एक ही जरिया है कि बंदा दुनिया की रौनकों को पसे पुश डाले, अपने रब को अपने सामने पाए, तो फिर रब की तरफ मुतवज्जे भी होता है। उस गुलाम ने खराब कमरा चुना जो घर में सबसे खराब था। मालिक ने कहा ये क्या तुमने इतना खराब कमरा चुना, कोई अच्छा कमरा चुनते। उसने कहा मेरे मालिक, मेरे रब के यहाँ यही गुलसितां है। अल्लाह, आपके यहाँ खराब है लेकिन मेरे मालिक के यहाँ गुलसितां यही है। जहाँ अल्लाह की मार्फत के फूल खिलते हैं, जहाँ रब की इश्क व मोहब्बत के फूल खिलते हैं, वो ऐसी ही जगह होती है। जहाँ दुनिया के नामो निशान की कोई चीज़ ना हो, वीराना हो, सेरा हो, जंगल हो, जहाँ कोई बुलाने वाला ना हो, वहाँ रब से मार्फत की बातें होती हैं। उसने वो खराब कमरा अपने लिए पसंद किया, मालिक ने दे दिया और मालिक चल दिया। सुबह होती है, शाम होती है, दिन के काम हो रहे हैं, रात के काम हो रहे हैं। एक दिन मालिक रात के वक्त उसके कमरे के पास से गुजरा। मालिक ने देखा कि उसके कमरे में हर तरफ नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। वो दरवाजे के पास आया, उसने देखा एक नूरानी कंदील है जो छत से लटक रही है और उसके कमरे में नूर की रोशनी फैली हुई है, और वो नौजवान बारगाह इलाही में सजदा रेज है और रब से दुआएं करता है। मेरे मालिक, तूने इस मालिक की इताअत मुझ पर वाजिब कर दी है। दिन में मैं उसकी इताअत करता हूं और रात में मुझे थोड़ा वक्त मिलता है कि मैं तेरी फर्माबरदारी करता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे मौला, अगर मुझे दिन का वक्त भी मिलता, मैं दिन और रात हर वक्त तेरी बारगाह में हाजिर रहता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वो मालिक खड़ा उसकी दुआएं सुनता रहा, सुबह तक वो वहीं खड़ा रहा। सुबह हुई, उसने देखा अचानक वो कंदील जो रोशन थी वो कंदील बुझ गई और छत
پھٹی ہوئی تھی وہ برابر ہو گئی. سبحان اللہ. وہ گیا, اس نے جا کر اپنی بیوی کو یہ ماجرا سنایا. اگلی رات بیوی بھی ساتھ آئی اور دونوں دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کی باتیں سننے لگے. وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سجدہ ریز ہے, وہی دعائیں وہی عبادت جو گزشتہ رات جاری و ساری تھی ویسی کی ویسی جاری و ساری ہے. رب کائنات کی طرف سے اپنے محبوب بندے کے لیے چھت کے اوپر سے آسمانی نورانی قندیل بھی روشن ہے. سبحان اللہ. کمرہ نور سے منور ہے. نوجوان اپنے رب کی بارگاہ میں رب سے ذکر و عاجزی و نیاز کے ساتھ ذکر میں مصروف ہے. سبحان اللہ. میاں بیوی دونوں اس نوجوان کی, اس غلام کی باتیں دعائیں سنتے رہے اور سن سن کر روتے رہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. صبح ہوئی تو دونوں واپس گئے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کہنے لگے ہم نے تمہیں آزاد کیا تاکہ تم اپنے رب کی عبادت جی بھر کے کر سکو. اللہ اکبر. اس نوجوان غلام نے کہا یہ بات ہے. بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے, عرض کرنے لگا مولا اے میرے رازداں, اب تو میرا راز فاش ہو گیا ہے. اب یہ شہرت والی زندگی کس کام کی. میرے مولا مجھے موت عطا فرما دے تاکہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس نے جو ہی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسے موت عطا فرما دی. اللہ اکبر. جو رب کی سنتا ہے رب اس کی یوں سنتا ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے, سردیوں کی طویل رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی, سجدہ کرتی اور سجدے میں اتنا سرور حاصل ہوتا, ساری رات گزر جاتی, ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان ہو جاتی. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ایسا ہوتا, سردی کی سخت رات میں کتنی طویل اور لمبی راتیں ہوتی ہیں, سجدے میں رات گزر گئی, فجر کی اذان ہوئی, سجدے سے سر اٹھایا, بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا تو نے راتیں کتنی چھوٹی بنائی ہیں, جی بھر کے سجدہ نہیں کر سکی. اللہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ہمارے اعمال سیاہ کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس شعبان کے مہینے میں ہمیں اپنی عبادت کا, اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا عادی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.